اور پھر مذہب میں یا مذہبی لوگوں میں جو ایک بات آتی ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتے ہیں اور اپنے سوا وہ کسی کو تسلیم کرنے پہ، کسی کو ماننے پہ، کسی سچائی کے ادراک پہ بالکل بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ اب اگر بت پرستی ان کا مذہب اگر مانا جائے تو بت پرستی کا مذہب جو ہے ان کی نظر میں صرف ذات کے تفاخر کے لیے تھا۔ مذہب سے انسان کی بڑی گہری وابستگی ہوتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ اس بات کو سب سے پہلے جو مس یوز کیا شیطان نے کیا، اور جو آج مذہب کو مس یوز کرتا ہے وہ شیطان کی راہ پہ جا رہا ہے۔ بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو مارنے کے بعد خود بھی خود کو مار کے خودکشی کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ وجہ وہی ہے، افلاس، تنگ دستی۔ جہاں اس کا سوال ریاست سے ہوگا وہاں اس کا سوال پرسنل شخص سے بھی ہوگا۔ جہنم میں جب شدت پیاس ہوگی تو پھر خون پیش کیا جائے گا، پیپ پیش کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی تو آپ انسانوں کا خون ہی چوستے رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز مکرم محترم محتشم خواتین اور حضرات، سامعین سامعات، ناظرین ناظرات، اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض عنایت سے ہم نے آج تراویح میں 10 پارے مکمل کیے ہیں۔ یہ سب اللہ پاک کی برکت ہے اور اس کی عنایت ہے اور اس کا کرم ہے۔ لیکن آج ہم خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے 8ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اور 8ویں پارے کے خلاصے کو اگر بیان کیا جائے چند جملوں میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مذہب ایک حقیقت ہے، مذہب ایک سچائی ہے، اور مذہب ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، مذہب ایک امید ہے، مذہب ایک یقین ہے، مذہب دل کا چین ہے، روح کا سرور ہے، انسان کی متانت ہے، انسان کا وقار ہے۔ مذہب خدا کا یقین ہے، مذہب انبیاء کا ادب ہے۔ مذہب رسولوں کی اطاعت ہے، مذہب انسانیت سے محبت ہے۔ آپ جب لفظ مذہب بولتے ہیں تو اس بات کے سارے نقطے
اور اعتراف کی ساری حقیقتیں مذہب کے اندر سموئی ہوئی ہوتی ہیں، مذہب کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید دراصل اس پارے میں اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ مذہب کو انسان نے جب جب اپنے مقاصد کا اعلی کار بنایا ہے، جب جب اس کے ذریعے اپنے گھٹیا مقاصد کے حصول کی کوشش کی ہے، تب تب مذہب بدنام ہوا ہے۔ جب صاحبان اقتدار نے، صاحبان دولت نے، صاحبان ثروت نے، صاحبان اختیار نے مذہب کو مس یوز کیا ہے، مذہب کا استحصال کیا ہے، یا مذہب کے ذریعے لوگوں کا استحصال کیا ہے، یا انہیں یعنی ایموشنل ایکسپلائٹیشن کی ہے ان کی، یعنی جذباتی احساس سے، جذباتی انداز سے ان کو ایکسپلائٹ کیا ہے، ان کا استحصال کیا ہے، انہیں بلیک میل کیا ہے۔ قرآن مجید دراصل اس حوالے سے جو بات کرتا ہے وہ بڑی اہم ہے، اور پھر مذہب میں یا مذہبی لوگوں میں جو ایک بات آتی ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے خول میں بند ہو جاتے ہیں اور اپنے سوا وہ کسی کو تسلیم کرنے پہ، کسی کو ماننے پہ، کسی سچائی کے ادراک پہ بالکل بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ حق اور سچائی میری ذات میں ہے، اور میری ذات ہے، جو مانے گا بس وہی حق پہ ہے، جو مجھے نہیں مانے گا، میرے نظریے کو نہیں مانے گا، یا میری سوچ اور فکر کا اعتراف نہیں کرے گا اور اس کے سامنے سر تسلیم خم نہیں کرے گا، وہ شخص یعنی وہ کسی طرح بھی تسلیم کیے جانے کے قابل یا برداشت کیے جانے کے قابل نہیں ہے۔ دیکھیے یہودیوں نے بھی یہی کہا۔ کیا کہا؟ یہودیوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوا جو ہے کسی پر بھی کوئی وحی نہیں اتاری گی۔ یعنی جب یہود تعصب، تنگ نظری کی اس یعنی انتہا تک پہنچے، ایکسٹریمزم تک پہنچے کہ اپنے سوا انہیں کوئی بھی شخص، کوئی بھی نبی برحق دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یعنی وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اور پھر یہ ہے کہ مذہبی طور پہ ایک انسان جو ہے اس کے اندر ایک بڑی شدت پسندی آتی ہے۔ یعنی ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے کہ مذہب کن بنیادوں پہ خود کو اٹھاتا ہے، مذہب کی اٹھان کن ریالٹیز پر ہے،
کن حقائق پر ہے؟ جذبات پہ نہیں، حقائق پہ مذہب اٹھتا ہے۔ مذہب خود کو پروو کرتا ہے، ثابت کرتا ہے۔ اسلام اپنے دور میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، اپنی ریالٹیز پہ اٹھا ہے۔ وہ ریالٹیز بھی انشاءاللہ ہم بیان کریں گے، لیکن پہلے آپ کے سامنے رکھ دیں کہ مذہب جو ہے اسے شدت پسندی اور کبھی کبھی تو ظلم پسندی کی طرف چلا جاتا ہے۔ قرآن اس لیے کہتا ہے کہ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ یعنی جو لوگ خدا کو نہیں مانتے انہیں بھی گالی نہ دو، اس لیے کہ وہ بھی گالی دیں گے ناسمجھی میں، ادراک نہ ہونے کی وجہ سے، معلوم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مذہبی لوگوں کی شدت جو ہے اور سختی جو ہے وہ دراصل ان کے اپنے مذہب کی جو ہے نقصان دہ ثابت ہوتی۔ 8ویں پارے میں دراصل یہ بتایا گیا کہ کفار مذہب کو اپنی ذات کے اعلیٰ پن کے لیے استعمال کرتے تھے، یعنی ان کی نظر میں مذہب کی اہمیت نہیں تھی بلکہ اپنے قبیلے کے تفاخر کی اہمیت تھی، اپنے قبیلے کے تکبر کی اہمیت تھی، اپنے قبیلے کے بڑے پن کی اہمیت تھی۔ سو ان کے قبیلے کے بڑے پن کے لیے جو جو چیز ان کے لیے معاونت کرتی اسے مانتے تھے۔ ان میں سے ایک چیز مذہب بھی تھی، لیکن اگر وہ ان کے ذات کے تفاخر میں، ان کے قبیلے کے تکبر میں اگر معاونت نہیں کرتا مذہب، تو مذہب کو بھی ٹھوکر مار دیتے تھے۔ یعنی مذہب اس وقت تک ڈھال ہے جب تک ہمارے مفادات کا تحفظ کرتا ہے یا ہمارے مفادات کی تکمیل میں معاونت کرتا ہے۔ تو کفار بھی جس مذہب کو مانتے تھے وہ صرف ذات کے تفاخر کے لیے مانتے تھے، قبیلے کے تکبر کی خاطر مانتے تھے۔ اب اگر بت پرستی ان کا مذہب اگر مانا جائے تو بت پرستی کا مذہب جو ہے ان کی نظر میں صرف ذات کے تفاخر کے لیے تھا، اس لیے تو بت علیحدہ تھے، بت خانے علیحدہ تھے، یعنی ذات کا تفاخر تھا۔ اب قریش میں بہت زیادہ تکبر تھا اس حوالے سے، تو اس لیے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اب ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ بھئی ایک شخص کے مخالف قبیلے نے اس کے والد کو قتل کر دیا۔ اب ان کا طریقہ یہ تھا کہ کیا دشمن کو میں انتقام لوں کہ نہ لوں، اسے قتل کروں کہ نہ کروں، جسے قرآن کہتا ہے 7ویں پارے میں کہ پانسے یا تیر، یعنی ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فال نکالتے تھے اور تیر کا ایک انداز تھا۔ اب وہ شخص گیا، اگر اس پہ ہاں ہوتا تو وہ ٹھیک ہے کرتا، اگر نہ ہے تو نہ کرتا۔ یعنی اگر انتقام لینا ہے، اگر تیر جو ہیں وہ بتائیں گے اور جو بت کا لیڈر ہے، بت پرستی کا لیڈر ہے، وہ اسے نکال کے بتائے گا کہ ہاں ہے یا نہ ہے۔ اس نے فال نکالی تو پہلی بار بھی نہ، دوسری بار بھی انکار، تیسری بار بھی جواب نفی میں آیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے اٹھا کے تیروں کو پرے مارا،
کہنے لگا کہ ان تیروں کا باپ اگر مار دیا جاتا تو پھر میں دیکھتا کہ یہ کیا کرتے. یعنی باپ میرا مارا گیا ہے، انتقام میں نے لینا ہے، یہ نہ بھی کرے تب بھی میں نے انتقام لینا ہے. یعنی مذہب اس وقت تک استعمال کیا جائے جب تک مفادات کا تحفظ کرے. تو اس نے نہیں مانا مذہب کی بات کو. اس لیے مشرک لوگ جو ہیں وہ بھی مذہب کو اس وقت تک ہی مانتے تھے جس وقت تک وہ ان کی ذات پات اور قبیلے کے تفاخر اور تکبر کا تحفظ کرتا تھا. یہ بڑی اہم بات ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر قبیلے کا سلسلہ علیحدہ تھا، تو قرآن مجید نے یہ بتایا اور قرآن مجید نے اس حقیقت کو واضح کیا کہ مذہب ایکسپلائٹیشن کا نام نہیں ہے یا مفادات کے تحفظ کی خاطر ایک ڈھال نہیں ہے. مذہب خود کو کن بنیادوں پہ کھڑا کرتا ہے، وہ کیا چیزیں ہیں جس بنیاد پہ مذہب آپ کو مضبوط بناتا ہے اور مذہب آپ کو جو ہے آپ کے کردار کو بلڈ اپ کرتا ہے. اور وہ ریالٹیز ہیں، ان سے ایکسپلائٹ کرنے والے لوگ دور بھاگتے ہیں. مذہب خود کو جن ریالٹیز پہ رکھتا ہے ان سے دور بھاگتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک بات، اس سے پہلے کہ میں مذہب کی ان ریالٹیز کو بیان کروں، ایک بات اور میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اسی پارے میں ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو دھوکہ دیا تو اس نے بھی ایموشنل ایکسپلائٹیشن کی تھی. قرآن مجید اس پارے میں جس حقیقت کو بیان کرتا ہے وہ بڑی قابل توجہ ہے. مذہب کو جب انسان مس یوز کرتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے. شیطان نے کیا کہا؟ شیطان نے کہا حضرت آدم علیہ السلام اس نے کہا کہ اللہ نے روکا ہے صرف اس لیے کہ تم اگر وہ چیز استعمال کر لو گے تم فرشتے بن جاؤ گے، یا پھر یہ ہے کہ تم ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے. یعنی سب سے پہلے حضرت آدم و حوا کی جو ایموشنل ایکسپلائٹیشن کی وہ شیطان نے کی، اور ان کے بھول پن سے جو فائدہ اٹھایا وہ شیطان نے اٹھایا. یعنی خدا پہ ان کے یقین کا فائدہ اٹھایا، خدا پہ بھروسے کا فائدہ اٹھایا، خدا کے بھروسے کو مس یوز کیا. سب سے پہلے اس کائنات میں شیطان نے کیا، کیونکہ حضرت آدم و حوا کے ذہن میں یہ بات تھی ہی نہیں کہ کوئی شخص خدا کی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا ہے. قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، تو ان کے سامنے اس نے قسمیں اٹھائیں، وَقَاسَمَهُمَا دونوں کے سامنے، اور إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور کہا کہ میں تو بہت خیر خواہ ہوں. آپ نے غور کیا کہ سب سے پہلے انسان کے عقیدے کو مس یوز کرنے والا، انسان کے احساسات کو ایکسپلائٹ کرنے والا اور انسان کے جذبات کو، اس کے یقین کو، اس کے بھروسے کو اور اس کے اعتماد کو غلط استعمال کرنے والا سب سے پہلے شیطان تھا. مذہب سے انسان کی بڑی گہری وابستگی ہوتی ہے.
آپ دیکھ لیں کہ یہ اس بات کو سب سے پہلے جو مس یوز کیا شیطان نے کیا، اور جو آج مذہب کو مس یوز کرتا ہے وہ شیطان کی راہ پہ جا رہا ہے، ایموشنل ایکسپلائٹیشن کرتا ہے وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ پھر قرآن مجید نے اسی پارہ میں ایک بڑی حقیقت رکھی کہ جو لوگ مذہب کو یا دیگر امور کو صرف اپنی ذات کے تکبر کی خاطر، اپنے اقتدار کے دوام کی خاطر، اپنے اختیار کی ابدیت کی خاطر مس یوز کرتے ہیں اور اپنے تکبر کو بحال رکھتے ہیں، قرآن مجید ان کے بارے میں بڑا سخت لہجہ اپناتا ہے۔ قرآن مجید کے بعض مقامات ہی ہیں جہاں پہ قرآن مجید کا لہجہ اتنا سخت ہے، بعض مقامات ہیں۔ قرآن مجید کو پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا اتنی ٹاپ پہ جا کے بات کرنا اور ایک چیز کو بالکل ناممکن قرار دینا۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا، یعنی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو اور تکبر کیا ان سے، لا تفتح لہم ابواب السماء، ان کے لیے آسماں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، وہ ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ناممکن ہے جتنا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، کہ اونٹ جو ہے وہ سوئی کے سوراخ سے، سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ جس طرح اونٹ کا سوئی کے سوراخ سے گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح متکبر لوگوں کا جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ آپ اس لہجے کو دیکھیے، قرآن مجید نے اس طرح کا لہجہ اتنی وضاحت کے ساتھ نہیں اپنایا۔ یعنی انسان اپنے اقتدار کے تکبر کے لیے، اختیار کی خاطر، انسان اپنے قبیلے کے تکبر کے لیے، اپنی فیملی کے تکبر کے لیے، اپنی ذات کے تکبر کے لیے اور اپنی بڑائی کے لیے، جو لوگ ہر چیز کو پامال کرتے چلے جاتے ہیں، ہر چیز کو مس یوز کرتے چلے جاتے ہیں، ان کی نظر میں انسان ہے، حیوان ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، عقائد ہیں، ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، جو مرضی سامنے آ جائے ان کا تکبر انہیں پامال کرتا ہوا گزر جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان کے لیے جنت میں داخلہ اتنا ہی ناممکن ہے جتنا سوئی کے ناکے سے، سوراخ سے اونٹ کا داخل ہونا۔ آخر میں جو ہے وہ اقوام کی صورتحال کو قرآن مجید نے بیان کیا، لیکن ہم اس کو 9ویں پارے کے ساتھ بیان کریں گے۔ لیکن مذہب کی ریالٹیز کیا ہیں؟ مذہبی لوگوں نے اپنی زندگی کی بنیادیں کہاں پہ رکھنی ہیں؟ کن چیزوں کو اپنی زندگی، اپنی سوچ اور فکر کی بنیاد بنانا ہے، وہ کیا ہیں؟ وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی چیز کہ خدا کے ساتھ کسی شے کو شریک نہیں کرنا۔ یہ ریالٹیز یعنی مذہب کی ریالٹیز ہیں۔ جب کوئی شخص ان بنیادوں پہ اپنے مذہب کو رکھتا ہے تو وہ نہ تو دوسرے کو ایکسپلائٹ کرتا ہے، نہ خود ایکسپلائٹ ہوتا ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں۔
والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھیں، محبت کا رویہ رکھیں، متانت کا رویہ رکھیں، نرماہٹ کا رویہ رکھیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، غربت کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، یعنی اس خوف کی بنا پر کہ ہم اگر اولاد پہ یا اس کی تعلیم پہ یا اس کی تربیت پہ پیسہ خرچ کر دیں گے تو کھانے کے لیے کہاں سے لائیں گے۔ قتل دو قسم کا ہے، ایک جسمانی قتل ہے اور ایک تربیتی اور تعلیمی اور ذہنی اور قلبی قتل ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہ قتل دوسرا جو ہے وہ بھی ہو رہا ہے، اور جو جسمانی قتل ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ بلکہ صورتحال تو یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کو مارنے کے بعد خود بھی خود کو مار کے خودکشی کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ وجہ وہی ہے، افلاس ہے، تنگ دستی ہے۔ جہاں اس کا سوال ریاست سے ہوگا وہاں اس کا سوال پرسنل شخص سے بھی ہوگا۔ ریاست تو یا ریاست کی ٹوٹل مشینری جو ہے وہ تو لٹکے گی اللہ کے ہاں، یعنی جو پارلیمنٹ ہے، جو عدلیہ ہے، جو فوج ہے، جو مقننہ ہے، یہ سارے لٹکیں گے، جو کہ مشنری کا حصہ ہیں، جو مشین کا حصہ ہے نا سارے پرزے، ان پرزوں نے لٹکنا ہی لٹکنا ہے قیامت کے دن۔ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق نے اگر یہ فرمایا تھا نا کہ دریائے فرات کے کنارے پہ کتا بھی اگر پیاسا مر جائے تو عمر سے پوچھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عمر جو ہیں انہوں نے جو سسٹم قائم کیا ہے، سسٹم کے ہر فرد سے پوچھا جائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ بھی صدر سے پوچھا جائے گا یا وزیر اعظم سے پوچھا جائے گا، بلکہ صدر سے لے کر نیچے تک جو افراد ہیں جو اختیار رکھتے ہیں ان سب سے پوچھا جائے گا، جنہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ کرپشن کی ہے اور لوگوں کو دھوکہ دیا ہے، فراڈ کیا ہے، سب سے پوچھا جائے گا۔ یعنی جو لوگ چاہے کاروبار کرنے والے ہیں، جو گورنمنٹ کا حصہ ہیں، جو اس مشینری کا حصہ ہیں جس پہ عوام کا حق بنتا ہے، ان سب سے پوچھا جائے گا۔ کسی ایک خاص فرد سے نہیں پوچھا جائے گا، نظام کے پورے حصے میں جتنے بھی لوگ ہیں سب سے پوچھا جائے گا۔ پھر کون اپنی نیت کے اعتبار سے یا اپنا کردار کے اعتبار سے کون ہے جو خدا کی گرفت سے بچے گا اور کون ہے جو خدا کی گرفت کا شکار ہو جائے گا۔ اور ان بطش ربک لشدید، اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں رزق دیتے ہیں اور انہیں بھی۔ یعنی انفرادی طور پہ انسان کو محنت اور جد و جہد کا راستہ نہیں چھوڑنا چاہیے، اور ریاستی سطح پہ اپنے ہر فرد کے حقوق کا خیال رکھنا لازم ہوگا۔ یہ چند روزہ زندگی میں جو آپ بنا جائیں گے وہ قیامت کے دن قرآن کہتا ہے اس دولت سے آپ کی کمر کو، آپ کے جسم کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ دولت ہے جسے آپ کماتے رہے، جسے آپ سنبھالتے رہے اور خون چوستے رہے۔ قرآن جب کہتا ہے نا کہ ہم پس پلائیں گے، پیپ پلائیں گے لوگوں کو جب انہیں پیاس لگے گی، جہنم میں جب شدت پیاس ہوگی تو پھر خون پیش کیا جائے گا، پیپ پیش کی جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر بھی تو آپ انسانوں کا خون ہی چوستے رہیں، یعنی ان کے حقوق نہیں دیے،
انہی کے ٹیکسز پر آپ نے اپنی عیاشی کی بنیادیں بھی رکھی ہیں اور عمارتیں بھی کھڑی کی ہیں۔ تو چونکہ خون چوسا ہے اور پیپ پی ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کا، کتنے بچوں کا خون چوسا ہے، اور کتنے سسکتے اور تڑپتے زخم جو غریب اور غربا کے روح پر لگے ہیں، ان سے جو رشتہ ہوا پیپ ہوگا وہی پلایا جائے گا۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فحش باتیں چاہے ظاہری ہوں چاہے پوشیدہ ہوں، ان کے قریب نہ جاؤ۔ یہ ریالٹی کی بنیادیں ہیں۔ مذہب کو ماننے والے لوگ جو ہیں، یہ وہ ریالٹی ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بے گناہ کو قتل نہ کرو۔ پھر قرآن کہتا ہے مذہب صرف جذبات کا نام نہیں ہے، مذہب ان ریالٹیز کا نام ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ، کہ غریب کے مال کے قریب نہ جاؤ، ہاں اگر وہ بچپنے میں ہے، بچپن ہے اس کا، چھوٹا ہے، نا تجربہ کار ہے، تو آسن طریقے سے اس کے مال کی بہتری کے لیے خیر خواہی کے طور پہ تم بزنس کرو، اور جب وہ جوانی کو پہنچ جائے تو اسے لوٹا دو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ اور تول جو ہے، وزن جو ہے، اس کو پورے انصاف پہ قائم رکھو۔ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا، ہم کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، تمہاری زبان سے جب لفظ نکلے تو عدل سے نکلے، انصاف کی بات کرو، لفظوں کو تول کے بولو، یعنی پہلے تولو پھر بولو۔ قرآن آگے کہتا ہے وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، عدل کرو اگرچہ تمہارے قریب ہی کیوں نہ ہو، قریبی لوگ جو ہیں ان کے ساتھ۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اللہ کے وعدوں کو پورا کرو۔ آپ سوچیے ہمارے ہاں باہم ایک دوسرے سے جو وعدہ کیا جاتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کون سا ہم نے خدا سے وعدہ کیا ہے، کون سا ہم نے رسول سے وعدہ کیا ہے۔ میرے دوست، جب آپ کسی بھی انسان سے وعدہ کرتے ہیں تو وہ آپ نے گویا خدا اور رسول سے وعدہ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جو وعدہ کیا اسے بھی نبھایا ہے پوری طرح۔ پھر اس کے بعد قرآن کہتا ہے یہ اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اور وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ ہے میرا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، تو اس کی اتباع کرو۔ یعنی مذہب کو اگر آپ جذبات کی سطح پہ لے جائیں گے تو جو بھی اٹھے گا، جو بھی رہنما آئے گا، آپ کو ایموشنل ایکسپلائٹ کرے گا، جذباتی اعتبار سے بلیک میل کرے گا، آپ کے احساسات کو مس یوز کرے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی سوچ اور فکر کی بنیادیں یہاں پر رکھتے ہیں اور اس ریالٹیز کے ساتھ چلتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ کوئی بھی آپ کے احساسات کو غلط استعمال نہیں کر سکے گا۔ آپ ان چیزوں کو اپنی لائف کا، اپنی زندگی کا، اپنے مذہب کا حصہ بنائیں۔ یہی وہ ریالٹیز ہیں۔ آپ کے سامنے میں 8ویں پارے کی آیت پاک بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو مطالعہ کرنے میں آسانی رہے۔ میں ہوں، آپ ہیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی نہ ہم کسی کو احساسات کے اعتبار سے یا جذباتی اعتبار سے مس یوز کریں، غلط استعمال کریں، ایکسپلائٹ کریں، نہ ہی خود ہوں۔ نہ ہم کریں گے جب ہم ان چیزوں کو ریالٹی کے ساتھ مان لیں گے، اپنے عمل کا حصہ بنا لیں گے، اپنے کردار کا حصہ بنا لیں گے۔ آپ ان باتوں کو پڑھیے اور
ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں کو اپنے کردار کا حصہ بنائیں، پھر دیکھیں آپ کہ آپ کتنا ریئلسٹک ہو جاتے ہیں، حقیقت پسند ہو جاتے ہیں، کتنے ریئلسٹ ہو جاتے ہیں۔ آپ حقیقت پسند ہوں گے، کوئی بھی شخص، کوئی بھی لیڈر، چاہے مذہبی ہو چاہے سیاسی ہو، کوئی بھی شخص ہو، آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکے گا۔ تو گویا آج کے خلاصے کی اہم بات کہ مذہب دراصل اس لیے نہیں ہے، اگرچہ بکثرت اسے اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ اپنے تکبر، اپنے تفاخر، اپنے اقتدار اور اپنے اختیار کی خاطر جب مذہب کی ضرورت پڑے تو اسے استعمال کرو، مس یوز کرو، اور مذہب کے ذریعے انسانوں کی ایکسپلائٹیشن کرو۔ یہ اس لیے کرتے ہیں، لیکن مذہب جب ان ریالٹیز پہ قائم ہوتا ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا۔ آپ زمانہ جاہلیت میں دیکھیں، ان کی نظر میں شرک ایک مذہب تھا، بت خانہ ان کا معبد تھا، لیکن فی الواقع مذہب کو وہ صرف اپنے قبیلے کے تکبر کے لیے اور تفاخر کے لیے استعمال کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں مذہب کے حقائق کو ماننے کی توفیق دے، اور مذہب یا مذہبی لوگ اس حقیقت کو سمجھیں کہ نہ وہ خود ایکسپلائٹ ہوں اور نہ ہی وہ کسی دوسرے کی ایموشنل ایکسپلائٹیشن کریں۔ اللہ پاک ہمیں اس جرم سے، اس گناہ سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک ہم سب پہ کرم فرمائے، ہم سب پہ رحم فرمائے، اور اللہ پاک آج کی گفتگو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔